میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ بھارت میں لاکھوں ڈاکٹر پچھلے 2 ہفتوں سے شدید غیظ و غضب میں کیوں ہیں؟ اس کے علاوہ کینسر کے مریض اور ان کے جو اہل خانہ ہیں وہ تو خیر جھیل ہی رہے ہوتے ہیں اس مسئلے کو، ہم اور آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن پہلے ہم بات کر رہے ہیں ایک کلک کی۔ چند برس پہلے تک کسی بھی جگہ دنگا بھڑکانے کے لیے یا نسلی و مذہبی نفرتیں بیدار کرنے کے لیے یا امن و امان تہوبالا کرنے کے لیے ذرا سی محنت کرنی پڑتی تھی اور ایک منظم طریقے سے یہ کام کرنا پڑتا تھا۔ لیکن اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ زندگی کتنی آسان ہو گئی ہے۔ اب اس دنیا کا امن، سماجی یگانگت اور امن و امان صرف ایک کلک کی مار ہے۔ وہ ایک کلک جو خواندہ اور ناخواندہ معاشروں کی تمیز مٹا سکتا ہے۔ اس کا واضح مظاہرہ اس ماہ کے شروع میں برطانیہ میں دیکھنے میں آیا۔ 29 جولائی کو برطانوی شہر ساؤتھ پورٹ کے ایک اسکول میں کسی جنونی نوجوان نے 3 بچیوں کو تیز دھار آلے سے مار ڈالا۔ اس کے بعد جو پولیس تھی اس نے صرف 1.5 سطر کا ایک پریس ریلیز جاری کیا، اور وہ پریس ریلیز یہ تھا کہ ایک 17 سالہ شخص کو ساؤتھ پورٹ کے ایک اسکول میں قتل کے شبے میں حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اصل جملہ یہ تھا۔ اس کے چند گھنٹوں بعد یہ خبر آئی سوشل میڈیا پہ کہ قاتل کا تعلق روانڈا سے ہے اور اس وقت وہ برطانوی شہر کارڈف میں رہتا ہے۔ اور پھر اس کے چند گھنٹے بعد اس خبر کو مزید اپ گریڈ کیا گیا کہ قاتل جو ہے وہ ایک مسلمان ہے۔ وہ پچھلے برس برطانیہ میں ایک کشتی کے ذریعے غیر قانونی طور پہ داخل ہوا تھا اور ایک برطانیہ کا جو انٹیلیجنس کا ادارہ ہے MI6 اس کی واچ لسٹ پہ ہے۔ بس اس خبر کا پھیلنا تھا کہ اس کے بعد آگ بھڑکی، کروڑوں پاؤنڈ کی املاک نظر آتش ہو گئیں، ہزاروں لوگ سڑکوں پہ تھے، مار پیٹ، زخمی ہونا، گرفتاریاں، یہ سب ہوا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کسی دور، ہزاروں میل دور یا سینکڑوں میل دور 2-4 لوگ جو اپنے اپنے ڈرائنگ رومز میں یا کمروں میں بیٹھے ہوئے کمپیوٹر کے سامنے کلک سے آپریٹ کر رہے تھے، انہوں نے یہ کارروائی دکھائی۔ کیسے دکھائی؟ اس بارے میں آج ڈان اخبار میں ہم نے ایک مضمون پڑھا عثمان عظیم صاحب کا، جو کہ سوشل میڈیا ڈیٹا ریسرچر ہیں اور خوش قسمتی سے اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ عثمان عظیم صاحب نے۔ اس سے پہلے میں ذرا تھوڑا سا ایک مزید اس میں بتا دوں ماحول بنانے کے لیے، ITV نیوز جو ہے ایک برٹن کا میڈیا چینل، انہوں نے اس کے اوپر ایک کافی لمبی انویسٹیگیشن کی جس کا حوالہ عثمان عظیم صاحب نے بھی دیا ہے، اور ان کو پتہ لگا کہ یہ جو خبر ہے، جو جھوٹی خبر ہے کہ یہ مسلم امیگرنٹ تھا اور ٹیرر واچ لسٹ پر تھا، جس کو ایک بہانہ بنایا گیا UK میں، وہ اصل میں آئی تھی لاہور کی ایک ڈیجیٹل نیوز ایجنسی سے۔ اور ابھی ہمیں یہ بھی خبر آئی ہے کہ وہ جو ڈیجیٹل ایجنسی کے جو مالک ہیں فرحان آصف صاحب، ان کو گرفتار کر دیا گیا ہے، لاہور پولیس نے گرفتار کر دیا گیا ہے۔ جب آصف صاحب کے پاس ITV کی ٹیم پہنچی، ان کو بتایا کہ سر یہ آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، تو اب یہ تھا نہیں، اس سے کیسے ایک چھوٹے سے آرٹیکل سے اور چھوٹے ٹویٹر کے اکاؤنٹ سے کیسے اشتعال پھیل سکتا ہے؟ مس انفارمیشن ہے کہ اس مس انفارمیشن دیکھیں، مس ایک انفارمیشن مسلم لڑکا ہے اور اس سے پاکستان سے بھی تعلق آپ نے بتایا؟ نہیں، پاکستان کا صرف یہ بتایا کہ مسلم ہے؟ ہاں نہیں، یہ بھی یہ بتایا تھا کہ اور امیگرینٹ بتایا تھا، لیکن اس میں یہ کیاس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں کیاس تو ان کے اپنے ملک والے کر رہے ہیں نا، اگر وہ ڈس انفارمیشن لے کے اس کو کہیں کہ غلط انفارمیشن، اس کو آرام سے ٹیکل کریں، اتنا شور شرابہ کرنے والی کیا بات تھی؟ پہلے تو ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ نے یہ کیا، تو اس نے کہا کہ جی ہم نے بالکل یہ چھاپی تھی، ہمارا کام ہے چھاپنا، لیکن ایک ایسی چھوٹی موٹی خبر سے اتنا بڑا نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اصل میں تو قصوروار UK کے اپنے شہری ہیں جنہوں نے اس بات کو مان لیا۔ اچھا، لیکن ایک چھوٹی سی ڈیجیٹل پلیٹ فارم چینل 3 ناؤ
चैनल 13 नाउ जो ये चला रहे थे फरहान साहब, इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट कैसे हो सकता है? तो उस्मान अजीम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उस्मान साहब ज़रा बताएं कि ख़बर यहाँ से छपी, आग यूके में लगी, ये कैसे हुआ है? थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम में। जरा सा थोड़ा सा इस स्टोरी को समझने के लिए हमें पहले थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा 29 अगस्त 2024 को, ताकि हम थोड़ा सा टाइमलाइन समझ सकें कि ये खबर एक्चुअली शुरू किस तरह हुई और ये फिर फैली किस तरह। 12 बजे जो है पुलिस को इत्तला मिलती है कि कुछ लड़कियां जो है उनके ऊपर एक हमला हुआ है साउथपोर्ट के शहर में, यूके में। 2 बजे उनकी जो लोकल पुलिस है एक स्टेटमेंट इशू करती है कि एक 17 साल का माइनर है जो इस हमले में मुलव्वस है। अब चूंकि यूके के कवानीन है प्राइवेसी के ऊपर, वो कहते हैं कि जी अगर 18 से कम उम्र की का कोई इन्वॉल्व हो इंडिविजुअल तो उसका नाम नहीं लिया जाता फॉर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रीजंस। लेकिन चूंकि इधर साजिशी अनासर एग्जिस्ट करते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट करते हैं, उन्होंने समझना ये शुरू कर दिया कि जी अगर पुलिस छुपा रही है किसी की शनाख्त को तो इसका यही मतलब है कि कुछ ना कुछ जो है दाल में कुछ डाला है। तो 2 बजे जब पुलिस की स्टेटमेंट इशू होती है उसी वक्त जो है स्पेकुलेशन शुरू होती है। और मैंने एक ग्राफ शेयर किया है आपके प्रोड्यूसर के साथ, जिसमें एक्चुअली नजर आ रहा है कि ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग किस तरह शुरू हुई। 2 बजे जब हमला हुआ है और उसके पास जब स्टेटमेंट आई है, 2 बजे के बिल्कुल कुछ देर बाद साउथपोर्ट मुस्लिम का जो फ्रेज है वो ट्रेंड करना शुरू कर देता है, जिसका मतलब ये है कि लोगों ने खुद ब खुद सोचना शुरू कर दिया कि हाँ यार, अगर इस किस्म का हमला है जिसमें लड़कियों पे हमला हुआ है और छुरियों के साथ हमला हुआ है तो ये तो मुसलमान नहीं होगा। हम ये कभी कभी भूल जाते हैं कि यूके के अंदर बहुत एक स्ट्रॉन्ग फार राइट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो असल में बिलीव करता है कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, मुसलमान हैं, वो ये चीज फैला रहे हैं। तो ये 2 और 4 बजे के दरमियान ये स्पेकुलेशन शुरू होती है साउथपोर्ट मुस्लिम की। अभी उसके साथ साथ हम देखते हैं कि 5:49 PM पे हमले के तकरीबन कोई 3.5 घंटे बाद एक अकाउंट है बर्नाडेट स्पोफोर्ड का। जी ये स्पोफोर्ड जो है एक कपड़ों की कंपनी जो है वो चलाती है, माशाल्लाह बहुत एफ्लुएंट है, 15 लाख पाउंड के घर में रहती है। लेकिन उसके बावजूद जो कंजर्वेटिव इश्यूज हैं, मिसाल के तौर पे क्लाइमेट चेंज असली नहीं है, कोविड जो है वैसी एक वबा इन्होंने फैलाई हुई है, LGBT इश्यूज के ऊपर। आप समझ लें जिस तरह पाकिस्तान में मालिया दी है उसी तरह यूके में जो है बर्नाडेट स्पोफोर्ड है। तो उन्होंने अपने अकाउंट पे लिखा कि जी अली अल शकाकी नाम के एक इंडिविजुअल है जो एक अजाइलम सीकर है, जिसको MI6 जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है वो वांटेड है एज ए टेररिस्ट। उन्होंने ये ट्वीट कर दिया कि जी ये खबर में आ रहा है और साथ उन्होंने फ्रेज डाल दिया इफ दिस इज ट्रू। अब जो बंदा सोशल मीडिया पे देखता है वो ये तो नहीं देखता ना इट इज ट्रू। आपने एक ट्वीट के अंदर कह दिया कि मुसलमान है, अजाइलम सीकर है और दहशतगर्द है जो MI6 जो है वांटेड लिस्ट पे था। अब ये था 5:49 PM के ऊपर। ये डेली मेल की एक इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये सबसे पहली ट्वीट है जिसमें ये चीजें जो है मेंशन हुई जी। उसके ठीक 2 मिनट बाद 5:51 PM पे एक सूडो मीडिया आउटलेट है चैनल 3 नाउ के नाम से। अब चैनल 3 नाउ की भी बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। चैनल 3 नाउ का किसी ने बैक ट्रैक जब किया था तो पता चला था कि 11 साल पहले रशियन टेलीविजन की कुछ रैली की वीडियो जो है वो दिखाता था, लेकिन किसी ने दरमियान में से हाईजैक कर दिया और फिर अब इस्तेमाल होता है ये प्योर क्लिक बेट खबरों के लिए, जिसमें सेलिब्रिटी गॉसिप आती है, जिसमें एंटी मुस्लिम, इस्लामोफोबिक, एंटी इमिग्रेंट जो है कंटेंट आता है। तो बर्नाडेट की ट्वीट के ठीक 2 मिनट बाद ये चैटर सोशल मीडिया पे जब फैलना शुरू हो गया, चैनल 3 नाउ ने इसको अपने पेज पे रख दिया और इधर से ये खबर जो है इतनी ज्यादा स्प्रेड हुई कि फिर कुछ मेगा इन्फ्लुएंसर जिस तरह मिसाल के तौर पे एंड्रू टेट है, उन्होंने ये खबर फैला दी कि देखे जी ये तो अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेट है और इसकी वजह से जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन को जो है खौफ है। तो जो आपका फार राइट जो इंग्लिश डिफेंस लीग के लोग हैं, रिफॉर्म यूके के लोग हैं, उन्होंने इस चीज को इतना फैलाया कि बगैर किसी मालूमात के एक सिंपल ट्वीट में एक इतना मैसिव ट्रेंड क्रिएट कर दिया। और अगर आप टाइम देखें 6 बजे जो है ट्वीट आ जाती है, मैसेज आ जाता है नाइजल फराज का। नाइजल फराज जो है रिफॉर्म यूके के एक पॉलिटिशियन है, बहुत मशहूर। ब्रेक्जिट की जो कैंपेन है उसके पीछे नाइजल फराज का हाथ आता है, तो वो ज्यादातर एंटी इमिग्रेंट, इस्लामोफोबिक जो है कंटेंट बहुत ज्यादा पेश करते हैं। तो जब फराज साहब से पूछा गया कि भाई आपको किधर से इन्फॉर्मेशन मिली थी, पता चला कि जी वो भी एंड्रू टेट से मिली थी। उसके साथ एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी निकली जरा सा कि जो अकाउंट्स इस खबर को फैला रहे थे ये वही अकाउंट्स हैं जिनको एक जमाने में ट्विटर ने बैन भी किया था,
جس میں ایک اکاؤنٹ ہے اینڈ ووکنس کے نام سے, ایک اور اکاؤنٹ ہے یورپ انویژن. یہ بہت زیادہ اسلاموفوبک کانٹینٹ پھیلاتے ہیں. یہ اکاؤنٹس جب ایلون مسک نے ٹویٹر ٹیک اوور کیا تھا اس نے واپس وہ اکاؤنٹ ریسٹور کیے, اور بلکہ مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ ایلون مسک نے ریسپونڈ بھی کیا ہے ان کچھ ٹویٹ کے اوپر جو ٹامی رابنسن کے اوپر ہیں, ساؤتھ پورٹ رائٹس کے اوپر ہیں. تو جب ٹویٹر کا ہیڈ ان چیزوں کو پھیلاتا ہے تو آبویسلی اس سے جو ہے زیادہ مقبول خبر ہوتی ہے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لٹرلی ود ان 1 day آف دس ہول انسیڈنٹ ایک پوری وبا پھیل گئی کہ جی ایک سوشل میڈیا پہ جو ہے نا یہ پھیل گیا. پھر کسی نے انویسٹیگیشن کیا کہ جی یہ چینل 3 ناؤ ہے کیا. پتہ یہ چلا کہ چینل 3 ناؤ جو ہے وہ مختلف ایڈمن سے چلایا جاتا ہے, جس میں سے ایک ایڈمن جو بڑا کرٹیکل ہے وہ اصل میں لاہور میں پایا گیا ہے, جو آئی ٹی وی کی انویسٹیگیشن میں جو ہے اس کا ایک ریویلیشن نکالی ہے. تو وہ گئے ان کے گھر پہ, ماشاءاللہ بڑے اچھے گھر میں رہتے ہیں لاہور میں, فرحان آصف صاحب. تو ان سے تھوڑی سی پوچھ تاچھ کی گئی کہ بھائی آپ کو پتہ ہے اسٹوری کا. تو فرحان آصف صاحب بھی جو ہے بڑے معصوم سے ہیں, میرے خیال سے انہوں نے کہا کہ ایک چھوٹے سے آرٹیکل سے کس طرح اشتعال انگیزی پیدا ہو سکتی ہے. تو اگر ہم اس پورے فینومینن کو دیکھیں ہمیں 2 چیزیں نظر آ رہی. ایک کہ ہم اپنے بائسز کی بنیاد پہ کتنی جلدی کسی خبر پہ یقین کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں, اور دوسری ہماری ایک لاپرواہی اور غیر ذمہ دارانہ ہمارا ایک ایٹیٹیوڈ ہو گیا کہ بھائی میری تو غلطی نہیں تھی کہ میں نے خبر کسی کے ساتھ شیئر کی, مجھے تو نہیں پتا تھا کہ صحیح تھی یا غلط تھی. تو اس کے بعد آپ جتنی بھی صفائیاں پیش کریں, جتنا بھی آپ اپنے آپ کہیں کہ جی میری اس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے, میں آپ اپالوجی جتنی بھی کریں, اٹ ڈزنٹ چینج دا فیکٹ دیٹ دیز رائٹس ہیپنڈ, اور اس کی وجہ سے کروڑوں کا نقصان ہوا, جانی نقصان ہوا. اور اس کے لیے فرینکلی اسپیکنگ یہ سارے جو کیریکٹرز ہیں, اینڈریو ٹیٹ, برناڈیٹ اسکوفر, نائجل فراج اور چینل 3 ناؤ جس کے فرحان آصف صاحب جو ہے ایڈمنسٹریٹر ہیں, یہ سارے اس کی قصوروار ایٹ سم لیول ہیں. اچھا عثمان صاحب اب دیکھیں اینڈریو ٹیٹ اور یہ جو باقی لوگ ہیں, آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ نظریاتی ہیں, یہ اپنے ایک فالوئنگ بناتے ہیں. جہاں تک یہ چینل 3 ناؤ کی بات ہے تو یہ تو ایک بزنس ماڈل ہے نا. اب آج کل یہی مسئلہ بنا ہوا ہے کہ آپ کوئی بھی ایک چھوٹی سی ایک سوڈو میڈیا کمپنی کھول لیں, اور اس سے پہلے شاید اس نے فاکس 3 ناؤ اور فاکس 7 ناؤ بھی بنائی ہوئی تھی. آپ وہ خبر لیں جو آپ کو پتہ ہے کہ یار اس پہ کلکس ہوں گی, کیونکہ کلکس کا مطلب ہے کہ کیش ملے گی, اور اس کو آپ آگے پھیلا دیں. یہ بزنس ماڈل اگر آپ تھوڑا سا ہمیں سمجھا دیں اس طرح کی ویب سائٹس کا کیا ہوتا ہے؟ اچھا, اس کا جو بزنس ماڈل ہے یہ بیسکلی پچھلے کوئی 5-10 سالوں میں بہت زیادہ مقبول ہوا ہے, پرٹیکولرلی جب یہ میجر کیمپین, ٹرمپ کی کیمپین جب چلی ہے, بریکسٹ کی کیمپین چلی ہے. جس طرح سوشل میڈیا کے الگوریتم کام کرتے ہیں وہ بیسکلی اس چیز کو فیور کرتے ہیں جو زیادہ انگیجمنٹ کریٹ کرے, اور انگیجمنٹ صرف پازیٹیو ہونی ضروری نہیں ہوتی, نیگیٹو ہونی ضروری بھی ہوتی ہے. تو اس میں ایک وسل بلوئر ہیں جنہوں نے فیس بک کے اوپر بڑے انکشافات کیے تھے, مس فرانسس ہاؤگن. انہوں نے کہا تھا کہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں انہیں اس چیز سے پرواہ نہیں ہے کہ انفارمیشن ہے یا ڈس انفارمیشن ہے. اگر انگیجمنٹ ہو رہی ہے تو آپ اس سے پیسہ بنائیں اور آپ دوسروں کو بھی پیسہ بنانے دیں. تو کچھ ایسی ویب سائٹس بنی ہیں جو ایکچولی کلک بیٹ کو استعمال کر کے پیسے وصول کرتی ہیں. اس کی بڑی اچھی مثال 2016 میں ٹرمپ کیمپین کی جو پروپیگیشن ہو رہی تھی, اس میں ایک بہت بڑا کردار ایک میسیڈونیا کے میڈیا سیل کا تھا جو بیسکلی ایک ویب سائٹ رن کر رہے تھے امریکیوں کے لیے, بٹ ایکچولی اٹ واز اے کیش گرابنگ اپرچونٹی. چینل 3 ناؤ جو ہے وہ بھی مختلف ریپیوٹیبل نیوز نیٹ ورک کی ایک امپرسنیشن کرتا ہے. چینل 3 ناؤ, فاکس 3 ناؤ یا فاکس 7 ناؤ کے نام سے بھی سملر اکاؤنٹ جو ہے فرحان آصف صاحب چلاتے ہیں. ان کو بلکہ شروع بھی کیا گیا ہے فاکس نیٹ ورک سے, جو ایک بہت بڑا ادارہ ہے نیوز کا امریکہ کے اندر. تو یہ بیسکلی ان کا نام استعمال کرتے ہیں, یہ سنسنی خیز خبر کوئی دیکھ کے اس کو کیپٹلائز کرتے ہیں اور پھر پیسے کماتے ہیں. جو چرچا چل رہا ہے اس کو کیپٹلائز کرتے ہیں اور ان کلک سے اپنی انگیجمنٹ بڑھاتے ہیں, اور ان انگیجمنٹ سے ان کا اپنا ریونیو بھی بڑھتا ہے, ٹیکس پلیٹ فارم کا بھی ریونیو بڑھتا ہے. بہت خوب, تھینک یو ویری مچ عثمان صاحب. اب پتہ ہے اس میں جو خطرناک بات یہ ہے کہ یہ نظریاتی لوگ بھی نہیں ہیں, یہ بزنس ماڈل ہے. اب خاص طور پر ٹرمپ نے جو اب ٹویٹر پہ کیا ہے نا کہ آپ یہ بلو چیک خرید لیں اور پھر آپ کو ہر انگیجمنٹ کے لیے پیسے ملیں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی ایکسٹریمسٹ قسم کی مواد ہے, میرا ایکسٹریمسٹ ہونا ضروری نہیں ہے, میں صرف دیکھ رہا ہوں کہ یار یہ ایک چیز چل رہی ہے, میں نے صرف اس کا فائدہ اٹھانا ہے. جیسے ابھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے اکاؤنٹس بھی ہیں جو پہلے کہتے تھے کہ یار یہ کووڈ ویکسین سازش ہے,
क्लाइमेट चेंज नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब वो सब प्रो पैलेस्टाइन अकाउंट बन गए हैं, इसलिए नहीं कि उनके पास उनके फ़लस्तीन की कोई हमदर्दी है, चाहिए और माल चाहिए, उनको पैसे चाहिए। ठीक, एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। भारत में पिछले 11 दिन से जो मरीज़ हैं वो बहुत ही परेशान हैं, इसलिए कि डॉक्टरों की मुल्कगीर हड़ताल जारी है और डॉक्टरों ने कहा है कि वो सिवाय एमरजेंसी के किसी मरीज़ को नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? वजह उसकी ये है कि 9 अगस्त की रात को कलकत्ता का एक बड़ा हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज है, आरजे मेडिकल कॉलेज, वहाँ एक ट्रेनी डॉक्टर थीं, वो अपनी 36 घंटे की ड्यूटी के बाद सेमिनार हॉल में आराम कर रही थीं और फिर सुबह उनकी लाश मिली और बाद में पता चला कि उन्हें रेप भी किया गया और उनके साथ बदतरीन सलूक भी हुआ। उसके बाद से ज़ाहिर है कि पूरे मुल्क के डॉक्टर इश्तिहाल में आ गए और उन्होंने काम छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें किसी की भी यकीन दहानियों पे एतबार नहीं है, ना रियासती हुकूमत की ना मरकज़ी हुकूमत की। लेकिन वही मसला है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे पिछले सेगमेंट में कि सोशल मीडिया की खैर हो कि जो असल मामला था वो दब गया अफवाह में, तबसरों में और इस वाक़े पे आग तापने वालों की उसमें एक्टिविटी में। कलकत्ता पुलिस ने मुल्क भर में 280 अफराद को अफवाह साजी और मकतूला की शनाख्त ज़ाहिर करने पे हिरासत में लिया है। इनमें 2 लोकसभा के अरकान जो हैं उनको भी वारंट जारी किए गए हैं और 2 सीनियर डॉक्टर हैं वो भी इस अफवाह साजी की फैक्ट्री में शरीक हैं। जो ममता बनर्जी हैं चीफ़ मिनिस्टर, उनके पास सेहत का भी कलमदान है और वजारत दाखिला भी है, लिहाजा उन पे भी नज़ला गिर रहा है और बीजेपी के तीर रेप के वाक़े से ज़्यादा ममता बनर्जी की तरफ हैं। एक गिरफ़्तारी भी अमल में आई है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ हिदायत जारी की हैं। दिल्ली से हमारे दोस्त और सीनियर सहाफ़ी कुर्बान अली साहब मौजूद हैं। कुर्बान अली साहब, ये जो धुआं फैला हुआ है इसमें से असल ख़बर क्या है, असल वाक़या क्या हुआ था? देखिए वसत साहब, जैसा आपने कहा, असल वाक़या तो यही है कि उस लेडी डॉक्टर के साथ बदसलूकी हुई और रेप की खबर आई और फिर पता चला कि गैंग रेप हुआ। लेकिन इस पूरे वाक़े में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो शक शुबात के घेरे में आ गई हैं। इसकी वजह ये है कि पुलिस की तरफ से पहला बयान जो जारी किया गया उसमें ये बताया गया कि ये खुदकुशी का मामला है। उसके बाद फिर ये पता चलता है कि वो रेप का मामला है और फिर यहाँ हिंदुस्तान में ये कानून है कि जो रेप विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाती है, उसका नाम और नहीं बताया जाता है। लेकिन यहाँ सब कुछ बाहर आ गया। हद तो ये कि उसके फोटोग्राफ्स भी आ गए और जिसमें वो तकरीबन बरहना नजर आ रही थी लाश, और उसके बाद सियासत शुरू हुई। तो इसमें लगता ये है कि शुरू में तो ममता बनर्जी की तरफ से गलती ये हुई कि वो जो भी चीज़ें हुई हुकूमत की तरफ से या पुलिस की तरफ से वो नहीं होनी चाहिए थी, और उसमें अगर पहले दिन से वो ये लाइन ले लेते कि साहब सीबीआई से इसकी जांच कराई जाएगी और इस मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा, तो मामला ये ना होता। लेकिन ये मामला अदालत में गया और कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में सीबीआई जांच के ऑर्डर्स दिए, और उसके बाद फिर जाहिर है कि बीजेपी हिस्ब इख्तिलाफ की पार्टी है और वो ममता बनर्जी पे कोई हमला करने से नहीं चूकती। और ये एक बड़ा सवाल बन गया। पूरे मुल्कगीर पैमाने पर इस वक्त स्ट्राइक चल रही है डॉक्टरों की और डॉक्टर सड़कों पर हैं और मरकजी हुकूमत भी कुछ नहीं कर रही है और जाहिर सी बात है कि रियासती हुकूमत भी कुछ नहीं कर रही है। कुर्बान भाई, ये बताइए कि ये जो शुरू में खबर आई थी कि ये दरअसल शिकार हुई है एक माफिया जो ऑपरेट करती है हेल्थ में, उसका कुछ कहानी हाथ लग गई थी या राज हाथ लग गए थे और उस माफिया को ख़तरा था, तो अस्पताल के जो अमला है, वो स्टाफ है, वो भी इसमें मिला हुआ था, बाहर के लोग भी मिले हुए थे
اور یوں یہ سانحہ ہوا، اس میں کس قدر صداقت ہے؟ ابھی وسعت بھائی حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کوئی بات، بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں اور اس بیچ انویسٹیگیشن بھی چل رہا ہے، لیکن جس طرح سے اس پورے معاملے کو ٹیک اپ کیا گیا اس میں ظاہر ہے کہ بہت سارے لیکوناز ہیں۔ اس کا پوسٹ مارٹم بھی بہت جلدی کر دیا گیا، اس کی تدفین بھی کر دی گئی، اور اس سے جو سوالات کھڑے ہوئے اس کا جواب ممتا بنرجی دے نہیں پا رہی ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ کہ شاید پہلی بار ایسا ہوا ہو کسی ملک میں یا کسی حکومت کے لیے کہ اس کا سربراہ چیف منسٹر، عام طور پہ حزب اختلاف کی جماعتیں اس کے خلاف پروٹیسٹ کرتی ہیں، یا ممتا بنرجی نے خود ایک طرح سے ایک پروٹیسٹ مارچ نکالا اور وہ کافی دور پیدل چلی سڑکوں پر اور یہ کہا کہ ہم اسے انصاف دلائیں گے۔ اچھا، اب انصاف کس طرح سے ملے گا یہ ابھی تک طے نہیں ہو پا رہا وہی ہے۔ انصاف جو ہے وہ بھی ایک مذاق ہے، سپریم کورٹ بھی ظاہر ہے ایکٹیو ہو گئی جب لوگ ایکٹیو ہو گئے، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2012 میں دلی میں ایک واقعہ ہوا تھا، ایک چلتی بس میں ایک لڑکی کا ریپ ہوا تھا اور اس کے بعد پھر وہ نربھیا اس کو سنگاپور لے جایا گیا، وہ بیچاری بچ نہیں سکی۔ اس کے بعد قوانین میں خاصی ڈراسٹک چینج لائی گئی تھی، سزائیں بڑھائی گئی تھیں، وہ جو ملزم تھے انہیں پھانسیاں بھی دی گئی تھیں۔ اس کے بعد کوئی فرق پڑا یا سال بہ سال یہ چیز لوگ اب پرواہ نہیں کرتے بھلے کتنا بھی سخت قانون آ جائے؟ ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہ لگاتار واقعات ہو رہے ہیں اور بہت ہائی پروفائل ہو رہے ہیں، جس میں منسٹرز، ایم پیز، ایم ایل ایز انوالو رہتے ہیں، اور وہ ایک لمبی فہرست ہے، کٹھوا سے لے کر کے شاہجہاں پور اور لکھیم پور کھیری اور اناؤ۔ اس میں یہ تو ہوتا ہے کہ لوگ جیل چلے جاتے ہیں، ضمانت نہیں ملتی، اور کچھ کیسز میں سزائیں بھی ہوئی ہیں، لیکن یہ ایک ڈیٹرنٹ نہیں بن پایا ہے۔ جو نربھیا کے بعد قانون بنا اس کو بھی نربھیا قانون کے ہی نام سے جانا جاتا ہے، لیکن وہ ہو نہیں پا رہا ہے۔ اور ابھی کل ہی ایک نیا واقعہ مہاراشٹر میں پونے سے نکل آیا ہے، وہاں 2 معصوم بچیوں کے ساتھ میں بدسلوکی کا معاملہ سامنے آیا، اور اس کو لے کر کے اس وقت پورا مہاراشٹر میں اشتعال ہے۔ تو یہ صحیح بات ہے کہ کوئی روک نہیں لگ پا رہی ہے اس ٹینڈنسی پہ، اس پہ کوئی ڈیٹرنٹ نہیں بن کے سامنے آ پا رہا ہے کوئی قانون۔ اچھا، یہ سارا ہمارا بھی دیکھا بھالا جانا پہچانا ہی ہے، ادھر بھی ادھر بھی۔ قربان بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ صرف اور سپیڈ آف پولیٹیسائزیشن جو ہے نا وہ لائٹ سپیڈ پر ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن وہی ہے کہ کڑی میں ابھال آتا ہے اور پھر وہ بیٹھ جاتی ہے، مطلب وہ سماج پہ اثر انداز نہیں ہو پا رہی ہوتی۔ ان چیزوں کو ہتھیار کی طرح استعمال کیا جاتا ہے نا، اگر کرائم کی طرح دیکھا جائے تو پھر شاید کوئی فرق پڑے، لیکن اگین یہاں پر بھی ہم نے بہت کیسز دیکھے ہیں، ان کو چوک سے ٹانگ دو، موٹیویٹ بس وہ بھی کر دیا ہے، لیکن کوئی زیادہ اثر نہیں پڑا۔ وہی جو سماجی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں لگتا، رویوں میں بھی کوئی تبدیلی کا امکان نہیں ہے، اس لیے ہم وقفہ ہی لے لیتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ کینسر ایک ایسی مرض ہے جس کا نام سن کے ہی انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ ہر سال دنیا بھر میں تقریباً 1 کروڑ مختلف کینسر کی وجہ سے اور تقریباً 2 کروڑ نئے کیسز ڈیٹیکٹ کیے جاتے ہیں، ڈائیگنوز کیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر 5 میں سے 1 شخص کو اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کینسر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حالانکہ ٹریٹمنٹس بہتر ہوتی جا رہی ہیں اور ڈائگنوسس بھی بہتر ہوتا جا رہا ہے، کم عمر کے لوگوں کو بھی اب کینسر زیادہ تعداد میں ہو رہا ہے۔ 79% کا انکریز ہوا ہے جی ان کینسر ان پیپل انڈر 50 ایئرز اولڈ، یہ بھی ہو رہا ہے۔ اب ظاہر ہے اس کی شاید بہت مختلف وجوہات ہیں، جینیٹکس ہیں، لائف سٹائل ہے، لیکن ڈائگنوسس بھی بہتر ہو رہا ہے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہر سال تقریباً 2 لاکھ نئے کیسز ڈائگنوز ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ ہیں جو میڈیکل ریکارڈ میں شامل ہوتے ہیں، اور 1 لاکھ سے زائد اموات ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ کینسر لا علاج نہیں ہے، خاص طور پر اگر اس کی بروقت شناخت کی جائے۔ شوکت خانم، ضیاء الدین، آغا خان جناح میں ابھی سائبر نائف ریڈیو تھیراپی بھی دستیاب ہے، تو سرجری ہے، کیمو تھیراپی ہے، ریڈیو تھیراپی ہے،
تو کینسر سے لڑا جا سکتا ہے. لیکن جس چیز پر بالکل بات نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ جو کینسر کے مریض ہیں یا جو کینسر کو سروائیو کیا ہے، سروائیورز ہیں، یا ان کے جو اہل خانہ ہیں، ان کے جو دیکھ بھال کرنے والے ہیں، ان کو کس قسم کے ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اکثر اگر آپ کینسر پیشنٹ سے بات کریں تو وہ کہیں گے کہ جی کوئی ہماری تکلیف کو سمجھ نہیں سکتا، تنہا محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، ڈپریشن ہوتی ہے. اور فزیکل جو کیئر ہے وہ ایک حد تک ہی جا سکتا ہے. جو سائیکولوجیکل کیئر ہے کینسر پیشنٹ، سروائیورز اور کیئر گیورز کا، اس پر اب تک پاکستان میں کسی نے غور نہیں کیا. لیکن اسی کمی کو پوری کرنے کے لیے نیا انیشیٹو لانچ کیا گیا ہے ہم سفر کے نام سے، اور ہم سفر کے بانی خسرو ممتاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج اسٹوڈیو میں. تو خسرو صاحب پہلے ذرا بتائیں ہم سفر ہے کیا؟ ہم سفر جو ہے وہ ایک کینسر سپورٹ گروپ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اینڈ یہ بہت سارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ سپورٹ گروپ سے ہم مراد کیا ہے. مراد کیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پیسہ دیتے ہیں علاج کے لیے، اینڈ یہ اس کا مقصد نہیں ہے. کیونکہ اس کے لیے علاج کے لیے بہت ساری انسٹیٹیوشنز ہیں، ہاسپٹلز بھی فری علاج کر دیتے ہیں یا ہیلپ کر دیتے ہیں. اور پاکستان میں جو بھی وہ ہیں وسائل ہیں اس میں ہاسپٹلز اور ڈاکٹرز کافی اچھا کام کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی یہاں اچھا کام نہیں ہوتا ہے. جیسے سائبر نائف کا آپ نے مینشن کیا، اٹس امیزنگ. لیکن جو ایک چیز جو مجھے کمی لگی، اور وہ بہت ایک پرسنل ایکسپیرئنس سے یہ جو محسوس ہوا، وہ کہ یہ ایک ایموشنل اور مینٹل سپورٹ کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہے یا کوئی وسائل نہیں ہے اس کے لیے، یا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکیں اس مرحلے سے اور اس مشکلات سے. تو اور یہ شروع اس طرح ہوا تھا کہ میری وائف جو تھیں 2010 میں وہ ڈائگنوز ہوئی ود اے برین ٹیومر. اینڈ تو اس کے کچھ دیر بعد پھر ہم نے ان کے سارے جو ٹریٹمنٹ تھی وہ لنڈن شفٹ کر دی. ناٹ کہ یہاں نہیں ہو سکتی تھی، بٹ کیونکہ وہ برٹش سٹیزن تھیں تو وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی تھیں، تو ہم نے وہاں شفٹ کر دی. اور وہاں پہ اور یہ جو جرنی تھی یہ کوئی 12 سال چلی ان کی وفات ہوئی 2022 میں. تو اس دوران یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ جب جاتے تھے ڈاکٹرز کے ہاں تو وہاں پہ میں دیکھتا تھا بہت سارے پوسٹرز لگے ہوتے تھے سپورٹ گروپ کے، اینڈ آلسو ان کے کیئر گیورز، ناٹ صرف پیشنٹس کے لیے بٹ کیئر گیورز کے لیے بھی. اور وہاں پہ تو اس حد تک تھا کہ مختلف قسم کے کینسرز کے لیے مختلف سپورٹ گروپس تھے. تو یہ میں دیکھتا تھا، کبھی میں گیا نہیں، لیکن یہ تھا کیونکہ ایک تو پاکستانی مرد کو تو خاص طور پہ یہ ہے نا کہ بھئی ہم تو کوئی ذہنی دباؤ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور ہم تو ہر چیز ہینڈل کر سکتے ہیں، ہم اسٹرانگ ہیں اور یہ وہ تو وہ کبھی کیا نہیں. لیکن مطلب آبویسلی آپ ایک ایموشنل جرنی کے تھرو گزر رہے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ تو وہ پیشنٹ خود گزر رہا ہوتا ہے پھر، لیکن جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں، جو ان کے جانے والے ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی گزر رہی ہوتی ہے. تو وہ میں دیکھتا تھا. لیکن پھر جب ہم یہاں تھے اور جب کینسر شدت سے واپس آیا ان کا 2020 کے اینڈ میں، تو اس وقت کووڈ کا زمانہ تھا، ہم ٹریول نہیں کر سکتے تھے. اور اسپیشلی جب فرسٹ ہمیں بتایا گیا کہ کتنا ٹائم رہ گیا ہے ان کے لیے، اور وہ صرف مجھے ہی پتہ تھا. اینڈ کیونکہ اس وقت ہم پھر بھی ڈسکس کر رہا تھا میں ڈاکٹرز کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے یہ وہ. تو اس وقت مجھے بہت مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کس طرح ہینڈل کروں، کس کے پاس جاؤں، کس سے بات کروں. بیکاز اپنے آپ خاندان سے بھی ایک حد تک ڈسکس کر سکتے ہیں چیزیں، وہ کہیں گے صبر کرو یا جو بھی ہے. اور ابھی آپ زیادہ پریشان بھی نہیں کرنا چاہتے لوگوں کو جب تک آپ خود نہ سمجھ لیں کہ کہاں پہ ایکچولی آپ کھڑے ہیں. تو اس وقت یہ تھا. پھر میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، آغا خان میں ٹریٹمنٹ ہو رہی تھی اور کوئی ٹریٹمنٹ میں مجھے کوئی شکایت نہیں، کچھ اس نے.
تو میں نے کہا کہ کوئی سپورٹ گروپ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہے. بعد میں پتہ چلا ہیں ایکچولی, لیکن وہ کوئی ریگولرلی نہیں کرتے. اس وقت بند تھا, کووڈ بھی تھا, وہ اور بہت اسپیشلائزڈ ہیڈ اینڈ نیک یا چلڈرنس کے لیے, بٹ بہت اسپوریڈک, کوئی ریگولر بیسس پہ نہیں. تو وہ نہیں تھا. پھر اس وقت سے مجھے یہ آپ کے ذہن میں آیا یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. پھر جب اور زیادہ پریشانی بڑھی تو پھر اس کے بعد میری بہن سے میں نے تھوڑا سا ڈسکس کیا. انہوں نے کہا کہ کسی سے جا کر بھائی ملو, سائیکائٹرسٹ سے ملو, سائیکالوجسٹ سے ملو. بہت میں نے کہا کیا مجھے بتائیں گے, میں تو سمجھتا ہوں, مطلب سیلف اویئر ہوں جس کو کہتے ہیں, لیکن کوئی اس کا کوئی حل تو ہے نہیں, کوئی علاج بھی نہیں ہے ایٹ دس اسٹیج. یہ وہ کہ نہیں جا کر ملو. تو اور وہ ایکچولی اچھا ایکسپیرئنس نہیں رہا تھا میرے لیے, کیونکہ وہ صرف مجھے لگا کہ وہ صرف مجھے دوائی دینا چاہ رہے ہیں. اور وہ ڈپریشن ہے. میرے خیال میں بات شروع ہی نہیں ہوئی تھی, 2 منٹ گزری تھی, انہوں نے کہا کہ جی آپ کو تو ڈپریشن ہے اور میں آپ کو دوائی پرسکرائب کرتی ہوں. تو میں نے کہا کیوں, مطلب میں دوائی کے ساتھ کیا کروں گا؟ یا تو میں اتنا خوش ہو جاؤں گا کہ یہ تو ان نیچرل ہے, یا میں اتنا میلو آؤٹ ہو جاؤں گا کہ میں اپنی وائف کی دیکھ بھال ہی نہیں کر سکوں گا. تو وہ تو نہیں, وہ ٹھیک ہے سیشن ہوا, وہ اچھا نہیں تھا. تو پھر اس کے بعد میں نے اور سوچا کہ یہ تو ایسی کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ ہم صرف بات کر سکیں, چلیں دل کو ہلکا کر لیں کوئی, اور وہ بھی آپس میں. جیسے کہ میں بھی پڑھ رہا تھا ہم سفر کے بارے میں, ایک آپ کا گروپ ہے جس میں کینسر پیشنٹس کے ساتھ بیٹھے. جی ہاں, کیونکہ میں خیال کم ہی کوئی ایسا گھرانہ ہوگا جس میں کسی نہ کسی فرد کو کینسر نہیں ہوا. میری فیملی میں بھی خود ہے. ایک چیز جو بار میں ایک احساس آتا ہے کہ جو لوگ اس مرحلے سے گزر رہے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں, جی, اور کوئی سمجھ نہیں سکتا. تو مجھے ایک بات بتائیں, تو 1 سال پہلے آپ کا میرا خیال ہے کہ پہلا جو سپورٹ گروپ ہے, کس قسم کی باتیں سننے میں ملتی ہیں؟ مختلف قسم کی, کیونکہ ایک تو یہ جس طرح آپ نے کہا کہ 2 گروپس ہیں ہمارے, تو کینسر پیشنٹس ایک گروپ میں بیٹھتے ہیں, اور جو ان کے کیئر گیورز ہیں یعنی تیماردار جو ہیں وہ الگ بیٹھتے ہیں. اور وہ اس لیے ہم نے یہ سوچا, اور یہ سارے سیٹنگ اپ میں ایون دو یہ ہم سفر جو ہے وہ آغا خان کا پروگرام نہیں ہے, یہ سپریٹ ہے. آج کل جو ہے ہم لیاقت نیشنل میں اپنی سیشنز کر رہے ہیں, اور ارادہ یہ ہے کہ شہر کے سارے ہاسپٹلس کو ایونچولی جو کینسر ٹریٹمنٹ جہاں ہوتی ہے وہاں ہم کور کریں گے, اینڈ ہوپ فلی نیشنل بھی جائیں گے ایٹ سم پوائنٹ. لیکن یہ ہے کہ تو جب شروع میں ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ میں آغا خان کی ٹیم کے ساتھ کر رہا تھا, انہوں نے بہت سپورٹ دی, تو یہ ہم نے طے کیا. میں نے کہا کہ میرا یہ خیال ہے کہ ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے, اینڈ وہ اس لیے نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ اگر میں کسی کی دیکھ بھال کر رہا ہوں اور میرا لوڈ ون پیشنٹ ہے, تو جو احساسات ہیں میرے یا پریشانی ہے میں اس پہ اور بوجھ نہیں ڈالنا چاہوں گا, کیونکہ وہ آلریڈی اتنے پریشان ہوں گے, وہ ان کے اپنے خدشات ہوں گے, خوف ہوگا, جو بھی ہوگا. پھر آپ ظاہر ہے اگر پیشنٹ ہے تو سوچ کریں گے اس کا کوئی, بالکل سوچ کے آپ وہ کھل کے نہیں بات کریں گے. اینڈ وائس ورسا پیشنٹ بھی, پیشنٹ کو بھی ایک گزر رہا ہوتا ہے اس سے کہ مطلب مجھ پہ جو ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے, لیکن میری وجہ سے کسی اور پریشانی ہے, سارے خاندان پریشان رہتا ہے. خصوص صاحب ایک ہمیں چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, اس کے بعد بھی رائٹ بیک. ویلکم بیک. اچھا خصوص صاحب, جب کینسر پیشنٹس ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہاں پر ڈاکٹر نہیں ہے, ایک کوئی تھراپسٹ یا سائیکالوجسٹ یا فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے, تو کس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں جو وہ کسی اور سے نہیں کر سکتے؟ کیا سننے کو ملتا ہے وہ؟ جس طرح میں نے کہا کہ بہت مختلف چیزیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں, تو لیکن جو کچھ چیزیں جیسے سرپرائزنگ ہوئی ہیں میرے لیے, کہ ابھی بھی لوگ کچھ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ جی اگر وہ کینسر پیشنٹ سے ملیں گے تو وہ پکڑ لیں گے کینسر, ابھی تک. ہاں, تو وہ لوگ کچھ لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں. کچھ لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو آپ کی جو کرتوتیں تھیں اس کی وجہ سے, اعمال کا نتیجہ ہے. ہاں بالکل, یہ بھی ایکچولی آج کل کے زمانے میں بھی, اور یہ مطلب کینسر پیشنٹ کے منہ پہ لوگ کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں, اور وہ کینسر پیشنٹس کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ
کیا کہیں, اور کچھ کہتے ہیں کہ شاید میں نے کچھ ایسا کام کیا ہو, تو پھر ان کو پھر ہم کہتے ہیں نہیں بھائی آپ یہ کیوں, کیونکہ ہم سب بیٹھے ہوئے, ہم نے سب کچھ کام کیا ہے یہ ایسا. تو یہ اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. لیکن پھر کہانیاں پھر ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جس میں آپ کو اچھی چیزیں بھی سننے کو ملتی ہیں کہ جی جہاں پہ ہم اسٹیج 4 پہ تھے لیکن واپس آ گئے, سروائیو کر گئے, تو اس سے ہمت بڑھتی ہے لوگوں. بالکل کہ یہ ٹھیک ہے میں شاید اسٹیج 3 یا اسٹیج 4 پہ, لیکن شاید میرے لیے بھی چانس ہے. تو وہ ایک ہے بات. دوسرا یہ کہ اگر جیسے کیئر گیورس کی بات کی جائے تو وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کے اوپر کتنا پریشر ہے. تو پھر وہ بھی جو کہتے ہیں جسٹ شیئرنگ کہ بھائی کیونکہ وہ اور کسی سے ظاہر نہیں کر سکتے. فیملی سے بھی ایک حد تک, جو میں آپ کو اگر اپنا پرسنل فیملی سے نہیں ہوتا وہ سر, تو ہاں نہیں فیملی پہ بھی تو پریشر ہوتا ہے. ہاں فیملی پہ پریشر ہوتا ہے, لیکن وہ کیونکہ ایک طرح سے پاکستان کے ہمارے کلچر میں بہت ایک اچھی چیز ہے کہ سپورٹ, انفارمل سپورٹ نیٹ ورک یہ ہے کہ فیملی اینڈ فرینڈز ہیں. لیکن وہ ایک حد تک اس معاملے میں وہ کر سکتے ہیں آپ کو, کیونکہ ان کے پاس بھی کتنا ٹائم ہے, یا آپ کتنا شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنی ایک پرائیویسی اور کانفیڈینشیلٹی بھی ایک چیز ہوتی ہے. آپ نہیں شاید بتانا چاہتے کہ مجھ پہ کیا گزر رہی ہے یا میرے پیشنٹ پہ کیا گزر رہی ہے, تو وہ بھی ہے. سو لیکن ایک چیز جو جیسے میں ہمیشہ کہتا تھا, اچھا ایک چیز میں آلسو آئی ہیو ٹو مینشن کہ کتنے لوگوں کو ہوتا ہے کہ میری وائف کا تو شروع ہوا 2010 میں اور 2022 میں وفات ہوئی. بیچ میں میری چھوٹی بہن, اس کو بھی کینسر ہوا 2016 کے اینڈ میں, 6 مہینے لگے ڈائگنوزز ہونے میں, اور پھر 2018 میں وہ بھی گزر گئی. تو وہ ایک ہماری فیملی کے اوپر بھی ایک یہ پورا یہ ہم گزرے ہیں اس سے. لیکن یہ ہے کہ اس میں جو یہ, ہاں تو میں یہ کہتا کہ میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ میری وائف مطلب 12 سال میں نے اس کو نہیں سنا کہ وہ کبھی کہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے, یا کوئی خفگی ظاہر کرے اللہ سے یا کچھ ایسی. میں ہمیشہ کہتا تھا کہ وہ تو میری دوست بیسٹ فرینڈ تو تھی, لیکن میری ہیرو بن گئی تھی. لیکن بہت سارے لوگوں سے یہی سننے کو ملا کہ کبھی ایک کچھ ہمت آ جاتی ہے لوگوں میں. مطلب تکلیف تو آبویسلی ایک فزیکل ہے, ایک مینٹل ہے, لیکن ایک بڑی ایک دکھ بانٹنے سے اور کچھ اپنے آپ میں بھی, میں پتہ نہیں اللہ دیتا ہے یا جس طرح بھی ہے, وہ ایک ہمت. تو یہ کافیوں لوگوں سے یہ سنا ہے. ہاں بہت سارے لوگوں کو, سوری وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اسٹریسڈ آؤٹ ہوتے ہیں, کچھ لوگ بہت ہوتے ہیں جو نہیں ہے ڈیل کر سکتے, بٹ کچھ لوگوں میں ہمت بھی آ جاتی ہے. زیادہ تر خواتین ہوتے ہیں گروپ میں یا مرد حضرات؟ مکسڈ ہے, مکسڈ ہے. یہ میں کہوں گا 50-50 ہے آلموسٹ. یہ کتنے سننے کو ملتا ہے؟ میں وائف بھی اس پروجیکٹ میں انوالوڈ, جی بالکل ایز اے سروائیور. بہت اکثر میں سنتا ہوں کہ جیسے فار ایگزامپل بریسٹ کینسر, دا موسٹ کامن کینسر فار ویمن پاکستان میں, اور جن خواتین کی میسٹیکٹمی ہوتی ہے, میں کبھی کبھی یہ بھی سنتا ہوں کہ یار اس کے بعد میاں نے چھوڑ دیا. جی اس طرح کی کہانیاں بھی آپ نے سنی؟ جی بہت یہ بہت سننے کو ملتا ہے. اور جیسے میں اپنی تعریف نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ نے تو کیا کمال کر دیا, آپ نے 12 سال اپنی بیوی کے ساتھ. تو میں نے کہا یہ تو نیچرل بات ہے, اگر سچویشن ریورس ہوتی کیا وہ میرے ساتھ نہیں ہوتی؟ تو کوئی اس میں میرے خیال میں کوئی خاصیت نہیں تھی. لیکن بہت سننے کو یہ ملتا ہے کہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں یا دوسری شادی کر لیتے ہیں یا جو بھی. اور وہ اگین جو جن پہ یہ گزرتی ہے, تو یہ کس طرح یہ پھر ان کو چاہیے تو ایک سپورٹ نیٹ ورک تو چاہیے. بالکل. بہت بہت شکریہ خسرو صاحب. اور ہم سفر کے جو نمبرز ہیں, اور یہ فری ہے, آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں, ابھی تک تو میرے خیال ہے کراچی تک محدود ہے, اس کے کانٹیکٹ نمبرز چل رہے ہیں. تو اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کو اس طرح کی سپورٹ کی ضرورت ہو تو پلیز ڈو کال. آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.